Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. किताब का नाम अक्लों का निचोड़। चैप्टर मुराक़बा। ख़ामोश रहना सीखें, अपने ख़ामोश ज़हन को सुनने और जज़्ब करने दें। फिसागोरस। तमाम इंसानों की मुश्किलात का अंदाज़ा इस बात से होता है कि वो एक कमरे में अकेले ख़ामोशी से नहीं बैठ सकते। ब्लेसी पास्कल एक फ्रांसीसी फ़लसफ़ी साइंसदान, हिसाबदान और मुसन्नफ़ था। उसने अपने काम से जियोमेट्री और पन बिजली के ख़ास शोबों को नवाजा है। ये वाहिद मौका है जब मैंने एक ही मौजू पर दो मुसन्नफ़ीन को मुंतखब किया है जिनके ज़माने के दरमियान 2 सदियों का तवील फ़ासला है। दोनों शख्सियात अपने अपने ओहद में हिसाब और साइंस के शोबों में इल्म के फूल बखेरते थे। फिसागोरस, जिसकी तहरीरों ने अरस्तू और अफलातून की सोच को मुतासिर किया, उसने हिसाब और मग़रबी फ़लसफ़े की तरवीज में गिरां कदर किरदार अदा किया। ब्लेसी पास्कल एक फ़्रांसीसी हिसाबदान, तबीयातदान और मज़हबी फ़लसफ़ी था। उसका ज़माना फिसागोरस से 20 सदियाँ बाद का था। उसे अपने ओहद का असल साइंसी दिमाग करार दिया जाता है। पास्कल ने दुनिया को पहला डिजिटल कैलकुलेटर, सिरिंज और पानी से बिजली पैदा करने का नज़रिया दिया। दबाव के मुतालिक पास्कल का कानून सारी दुनिया की साइंस की क्लासों में पढ़ाया जाता है। मज़कूरा दोनों साइंसदानों के साइंसी नज़रियात को जहन में रखते हुए इन दोनों के अक़वाल को दोबारा पढ़ें। पास्कल ने कहा, तमाम इंसानों की मुश्किलात का अंदाज़ा इस बात से होता है कि वो एक कमरे में अकेले ख़ामोशी से नहीं बैठ सकते। फिसागोरस ने कहा, ख़ामोश रहना सीखें, अपने ख़ामोश ज़हन को सुनने और जज़ब करने दें। दोनों साइंसदान ज़िंदगी में ख़ामोशी और तख़य्युल की अहमियत को उजागर करते हैं। चाहे आप अकाउंटेंट हों या औतार, वो हमें एक कीमती पैगाम देते हैं कि ज़िंदगी किस तरीक़ा पर गुजारी जाए। हमारी सक़ाफ़त में ऐसे पैगाम को कभी नहीं सुराहा गया। अपनी ज़िंदगी में एक मख़सूस वक़्त तख़लीक़ के लिए निकालने के लिए बड़ी अहमियत है। ये वो वक्त है जो ख़ामोशी में सर्फ़ किया गया हो। अगर आप अपनी मुश्किलात पर काबू पाना चाहते हैं तो एक कमरे में अकेले बैठना और तख़य्युल करना सीखें। एक जायज़े के मुताबिक एक औसत इंसान हर रोज़ 60,000 अलहदा सोचों के अमल से गुज़रता है। मुश्किल ये है कि आज का इंसान आज भी वही 60,000 सोचों में सरगर्दां है जैसी वो कल रखता था और जिसे वो आने वाले कल में दोहराएगा। हर दिन के ढलने और चढ़ने के साथ हमारे अज़हान इन्हीं सोचों में गुम हैं। ख़ामोश और तख़य्युल में सीखना एक तरह से आपकी सोचों के दरमियान खला में दाखिल होने की सई है। इस ख़ामोश और खाली खला में अमन का एक दरीचा तलाश किया जा सकता है। यहाँ आपकी अलहदगी का ख्वाब बिखर जाता है। अलबत्ता आपके पास एक दिन में 60,000 अलहदा सोचों का समुंदर है, तो सोचों के दरमियान खला में दाखिल होने का कोई वक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई खला मिलता ही नहीं। हम में से बहुत सौ के दिमाग रात और दिन में मुकम्मल रफ्तार से भागते हैं। हमारी सोचों में हमारे मुतफर्रक प्रोग्रामों, पैसे के हुसूल की फ़िक्र, घर के सौदा सल्फ़ की फ़हरिस्तों, बच्चों के मसाइल, घरेलू उलझनों, छुट्टियों की मनसूबाबंदी और ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात की खिचड़ी पकी हुई है। ये 60,000 सोचें आम तौर पर ज़िंदगी की आम हरकत से मुतअल्लिक़ होती हैं और दिमाग में इस तरह का फतूर पैदा करती हैं कि ख़ामोशी के लिए जगह बचती ही नहीं। ये दिमागी फतूर हमारे सक़ाफ़ती अक़ीदे पर असर अंदाज़ होता है।
کہ مکالمے بازی میں حائل تمام خلاء جلدی سے پر کیے جائیں۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک خاموشی ایک معاشرتی نقص اور شرمندگی کا باعث بننے والا امر ہے، چنانچہ ہم ان خلاؤں کو بھرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے ہمارا رویہ اس ضمن میں مکمل ہو یا نہ ہو۔ جیسے دوران سفر کار میں خاموشی کے لمحات یا رات کے کھانے پر خاموشی خلاف آداب تصور کی جاتی ہے، اور اچھی بول چال رکھنے والے افراد بخوبی جانتے ہیں کہ ان خاموش خلاؤں کو کسی شور کی مدد سے کس طرح بھرنا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ خاموشی کے بارے میں ہمیں کوئی تربیت نہیں دی گئی، چنانچہ ہم اسے ناقابل عمل اور پریشان کن قرار دیتے ہیں۔ اسی خاموش جگہ کے بارے میں ہمارا قدیم استاد فیثاغورس ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے خاموش ذہن کو سننے اور جذب کرنے دیں، پریشانی رفع ہو جائے گی اور روشن خیالی ہمارا مقدر ہوگی، لیکن تخیل ہماری عدم خاموشی کی حرکات کی کوالٹی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ میری زندگی میں تخیل کی روزانہ مشق میری زندگی میں بڑھتی توانائی، زیادہ کام کرنے کی صلاحیت، اطمینان بخش باہمی تعلقات اور اللہ سے قربت کے تعلق کا باعث بنی ہے۔ ذہن ایک تالاب کی مانند ہے جس کی سطح پر آپ بہت سی ناہمواریاں دیکھیں گے، جبکہ سطح تالاب کا ایک ادنا سا حصہ ہوتی ہے۔ یہ سطح کے نیچے کی گہرائی ہوتی ہے جو ساکن ہوتی ہے اور جس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تالاب اور آپ کے دماغ کا مکمل نچوڑ ہوتا ہے۔ سطح سے نیچے جانے پر آپ کا واسطہ آپ کی سوچوں کے درمیان خلا سے پڑتا ہے، یہ خلا جسے آپ عبور کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ خلا مکمل خالی اور خاموش زون کا حصہ ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں کہ آپ کتنی مرتبہ خاموشی کو درمیان میں کاٹتے ہیں، آپ ابھی بھی خاموش ہیں۔ شاید خدا کی وحدانیت کا یہی نچوڑ ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ان دونوں مذکورہ بالا سائنسدانوں نے کائنات کا وسیع مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے توانائی کی پر اسراریت، دباؤ، حساب کی گتھیوں، خلا، وقت اور عالمگیر سچائیوں کا مطالعہ کیا۔ ہم سب کے نام ان کا پیغام نہایت سادہ ہے۔ اگر آپ کائنات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اپنی ذاتی کائنات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تب خاموش بیٹھیں، کمرے میں اکیلے بیٹھنے کے خوف کا مقابلہ کیجیے اور دماغ کی تہوں کو اندر سے جا کر ٹٹولیں۔ یہ انہی سوچوں کے درمیان واقع خلا ہے جو موسیقی کو جنم دیتا ہے۔ اس خلا کی خاموشی کے بغیر موسیقی کا کوئی تصور نہیں، بلکہ ایک بے ہنگم شور ہے۔ آپ بھی اپنے مرکز پر ایک خاموش خالی خلا ہیں جس کے گرد خول نے ایک مخصوص شکل بنا ڈالی ہے تاکہ اپنی تخلیقی فطرت کو تلاش کر سکے۔ آپ ہر روز خاموش رہنے کے لیے وقت نکالیں اور اپنی سوچوں کے درمیان واقع خلا میں داخل ہو جائیں۔ میری تحریروں کی کتنی بڑی مقدار بھی آپ کو تخیل کی روزانہ ورزش کے بارے میں قائل نہیں کر سکتی، جب تک اس کی اہمیت کے بارے میں جاننے کے لیے آپ خود اس ورزش سے وابستہ نہ ہوں۔ تخیل یا مراقبے کی اہمیت پر اس مختصر مضمون لکھنے کے پیچھے میرا مقصد آپ کو یہ بتانا مقصود نہیں کہ مراقبہ کس طرح کیا جائے۔ ایسی ہدایات کے لیے بہترین معلوماتی ذرائع آڈیو کے ذریعے رہنمائی، مینولز اور تعلیمی کورسز دستیاب ہیں۔ ان تمام باتوں پر زور دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تخیل یا مراقبہ صرف روحانیت سے وابستہ افراد کا کام نہیں ہے جو اپنی زندگیوں کے دن اور رات ریاضت میں گزار کر اپنی سماجی ذمہ داری اور کام کرنے کی صلاحیت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ مراقبہ ایک ایسی مشق ہے جس کی پشت پر وہ عقیدہ ہوتا ہے جس کے دلائل کی بل پر پیروکار اپنا جیون گزار دیتے ہیں۔ پاسکل کا قانون بھی ایسے ہی ایک نظریہ کو بیان کرتا ہے جب اس نے لکھا کہ لامحدود خلاؤں کا بے گیاہ سکوت مجھے خوف زدہ کر دیتا ہے۔ سکوت کے اس عالم میں اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے چند تجاویز پر عمل کریں اور خاموش رہنے اور اکیلے کمرے میں خاموش بیٹھنے کا عمل سیکھیں۔ مشق کا
دار و مدار آپ کی سانسوں پر ہے۔ جب آپ اندرونی سانسوں پر قابو پا کر خود کو خاموش رکھ سکتے ہیں، ایسا صرف تنہائی میں ہی ممکن نہیں بلکہ ملاقاتوں اور مجلسوں اور حتیٰ کہ محفلوں میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ توجہ مرکوز کریں اور چند لمحوں کے لیے اپنی سانسوں کے زیر و بم پر عمل کریں اور دن میں کئی مرتبہ یہ عمل دہرائیں۔ یہ پہلی تجویز تھی۔ دوسری تجویز ہے، اس دن خود کو موقع دیں کہ وہ ایک کمرے میں اکیلے بیٹھے اور اپنے ذہن پر غور کرے، ذہن میں دوڑنے والی سوچوں کا پیچھا کرے کہ کس طرح ایک سوچ آتی ہے، جاتی ہے اور دوسری کا راستہ بناتی ہے۔ آپ کی یہی جانکاری آپ کو سوچوں پر کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ نمبر 3، مراقبے یا تخیل پر کوئی مستند کتاب پڑھیں تاکہ مشق کرنے کا عمل سیکھیں یا مراقبے کے دل دادا لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ بہت سے اساتذہ اور مقامی تنظیمیں آپ کی رہنمائی کریں گی۔ نمبر 4، تخیل اور مراقبے کے موضوع پر بہت سی CDs اور ٹیپ دستیاب ہیں۔ اس ضمن میں میری اپنی ایک تصنیف اپنے اظہار کے لیے مراقبہ کے عنوان سے ہے، جس میں ایک خصوصی مراقبہ کے عمل پر اظہار خیال کرتا ہوں۔ اس مراقبے کا نام جیپا ہے۔ اس پروگرام میں میں اپنی آواز کے ذریعے ہر صبح اور شام کے لیے طریقہ کار سمجھاتا ہوں۔ اس پروگرام سے حاصل ہونے والی آمدنی کو میں خیرات کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نئے چیپٹر کے ساتھ انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔